بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب، ڈاکٹر مختار بھرت صاحب کوآرڈینیٹر ہیلتھ، ڈاکٹر طارق چودھری صاحب، حنیف عباسی صاحب، راجہ خرم نواز صاحب، محترمہ زارا ودود صاحبہ، سیکرٹری ہیلتھ ندیم محبوب صاحب اور چیئرمین سی ڈی اے علی رنداوا صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم سب نے آج یہاں پر اسلام آباد میں جناح میڈیکل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اور یہ جناح میڈیکل سینٹر میں انتہائی ادب لیکن انتہائی اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا طبی سہولتوں کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے پاکستان کا نہیں بلکہ اس خطے میں سب سے شاندار ایک علاج معالجے کا اسپتال سینٹر ہوگا جس کی مثال پاکستان میں کوئی نہیں ہوگی پہلے. اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اور اس مخلوط حکومت جس میں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، علیم خان صاحب اور چودھری صاحب، ہم سب شامل ہیں اس میں. یہ مخلوط حکومت کا یہ تحفہ صرف جڑواں شہر کے لیے نہیں ہے، میرا مطلب اسلام آباد یا راولپنڈی کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے. یہ کے پی کے ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، یہ آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے ہے، یہ گلگت بلتستان کے لیے ہے. اور یہ ہسپتال، یہ کہنا وہ مطلب اس کا ظاہر نہیں ہوتا، یہ اسپتال نہیں ہے خالی. یہاں پر نرسنگ سکولز بنیں گے، یہاں پر میڈیسن سینٹرز بنیں گے، یہاں پر لیبارٹریز بنیں گی، یہاں پر جدید علوم، نوجوان ڈاکٹرز اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور دنیا کے بہترین جو علاج ہیں، مشکل ترین جو امراض ہیں، اس کا یہ سینٹر ہے. اور اس کے لیے میں نے پچھلے 4.5 مہینے میں جب سے ہماری حکومت معرض وجود میں آئی ہے، پہلے دن سے ہم نے کام اس کے اوپر شروع کیا میاں نواز شریف کی ہدایت اور ان کی سپرویژن میں. اور اس کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب سلطان علانہ صاحب کا، جو پاکستان میں چیئرمین ہیں حبیب بینک کے اور آغا خان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، اور جناب پرنس رحیم آغا خان صاحب کا، جو پچھلے دنوں اسلام پاکستان تشریف بھی لائے تھے، پرنس کریم آغا خان صاحب کے صاحبزادے، کہ انہوں نے اس ہسپتال کی جتنی بھی تکنیکی جو معاونت ہے، کنسلٹنسی ہے، وہ بطور تحفہ حکومت پاکستان کو دی ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی اخراجات ہمیں ادا نہیں کرنے پڑے. اور امریکہ میں ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہاں پر ہماری ان سے میٹنگز ہوئیں، اور جنہوں نے آغا خان اسپتال بھی بنایا، اور انہوں نے ساری معاونت ہمیں بطور تحفہ دی ہے. میں ان کا، اور ہمیشہ پرنس کریم آغا خان صاحب نے جو پاکستان سے ان کی والہانہ محبت ہے، اور جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پچھلے
کئی دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی جو کنسلٹنسی ہے یہ فری آغا خان فاؤنڈیشن نے دی ہے. اور اب یہ زمین جس کا رقبہ 600 کنال ہے اور ابھی جو 200 کنال اس کے ساتھ جو اٹیچ تھا ایک کمرشل سینٹر، وہ بھی میں نے اس ہسپتال کے نام کروا دیا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس ہسپتال کا ٹرسٹ بنے گا اور وہ ٹرسٹ میں پیسے جائیں گے. یہ وہی ماڈل ہے جو پنجاب میں اور پاکستان میں میرے قائد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس کا اجرا کیا تھا کہ عام آدمی، غریب آدمی، عام پاکستانی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، شبانہ روز محنت کرنے کے باوجود، رزق حلال کمانے کے باوجود، اس کے پاس جو محدود اس کی جو آمدن ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم، عید شبرات کے لیے خرچے، اور اگر کوئی گھر میں کوئی مریض ہو گیا، بہن یا بیٹی یا خود کمانے والا باپ، تو اس کے اخراجات وہ خاندان کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اشرافیہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں جائز حلال، وہ پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں چاہیں مہنگا ترین علاج کرا سکتے ہیں، مجھ سمیت، چاہے وہ شمالی امریکہ ہے یا جنوبی فرانس ہے یا یورپ ہے یا دوسرے جو اعلیٰ ترین جو ہسپتال ہیں دنیا میں. لیکن عام پاکستانی کہاں جائے گا؟ لہٰذا نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں ہم نے تمام ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال تھے عام آدمی کے لیے علاج فری تھا. حتیٰ کہ پھر ہم نے سی ٹی اسکین مشینیں لگائیں ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں میں، وہ ان کے بھی جو اخراجات وہ فری تھے غریب آدمی کے لیے. اسی طریقے سے جو ان کے لیبارٹری ٹیسٹ تھے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر 10 روپے فیس تھی. پھر میں نے چاہے وہ چکوال یا جہلم یا راول پنڈی جہاں پر بھی یہ لیبس تھیں ان کو ہم نے فری کیا، کیونکہ غریب آدمی کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم اور علاج بغیر مشکل کے اس کے دہلیز پر پہنچائی جائے. پی کے ایل آئی میں جو پی کے ایل آئی جس کو میں ہمیشہ جان ہاپکنس کہتا ہوں، وہ پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا بہترین گردوں کا اور جگر کے علاج کا ہسپتال آج بھی ہے. مگر اس کے اوپر جو آپ یاد کریں، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، مگر یہ ایک دل خراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. حالانکہ پی کے ایل آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے. 50 لاکھ روپیہ فی مریض جگر کی پیوند کاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا. کڈنی کے اپنے گردے کے علاج اور گردے کی پیوند کاری کے لیے یہ پی کے ایل آئی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہزاروں آپریشن ہو چکے ہیں. اور پیمانہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں پر فری علاج ملتا ہے، چاہے وہ پیوند کاری ہے، چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ وہاں پر اپنے اخراجات ادا کرتا ہے. یہی فلسفہ یہاں پر جناح ہسپتال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج 100% فری ہوگا، ایک دھیلا اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو صاحب حیثیت ہے اس کو اپنے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے. پی کے ایل آئی کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا. اس بورڈ میں قابل ترین ڈاکٹر تھے، بہت ذہین میڈیکل ایکسپرٹس تھے. اس بورڈ کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا، ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر، اس کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے کیا گیا. اور اس کی تباہی میں اس منصف، نام نہاد منصف نے کوئی کمی نہیں کی. لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تو وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. اور وہ یاد کریں کووڈ کے زمانے میں یہی پی کے ایل آئی ایک مرکزی سینٹر بن گیا تھا کووڈ کے زمانے میں، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آلات وہاں پر تھے، مشینیں وہاں پر تھیں،
اور اس کو کووڈ میں سینٹر میں اس کو بدل دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر اس جناح میڈیکل سینٹر میں یہاں پر دل کے امراض کا علاج ہوگا، پھیپھڑوں کا، کینسر کا، گردوں کا، اور یہاں پر بہترین سہولتیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی. یہاں پر نرسوں کی ایجوکیشن کے لیے نرسنگ اسکول ہوگا اور میڈیسن اسکول ہوگا، اور یہاں پر بہترین یہاں پر سینٹرز ہوں گے جس کا پاکستان میں کوئی اور نظیر نہیں ملے گی. اور پھر یہ سینٹر صوبوں کے ساتھ مل کر مزید اس میں ہم آہنگی آئے گی، مزید کوآرڈینیشن ہوگی، تاکہ ایک جامع طور پر پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے. میں اس سلسلے میں فرسٹ ایڈ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا، اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ایئر ایمبولنس ہوگی، ہیلی کاپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلی کاپٹرز کو لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا. تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہسپتال میں، سینٹر میں ہوں گی، اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافیت کے ساتھ جو خرچ ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ جلد سے جلد یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے، یہ آپ کی خدمت میں شبانہ روز یہ آپ کو میسر ہو. اب یہ کتنی دیر میں ہسپتال بنے گا اس بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009، 10، 11 آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے. وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا. میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی. انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے. شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت مذاق اڑایا گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے. تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے. آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا. میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر بھرت صاحب سے، اور سیکرٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا، اور میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے یہ 1 سال میں ہسپتال چاہیے مکمل. اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ 1 سال میں مکمل ہو، اس ملک میں امن سکون ہو، اس اپنا معاشی سیاسی استحکام ہو. تو یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. 1 سال ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے. مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بھی 1 سال میں یہ کس طرح مکمل ہوگا. لیکن 24 گھنٹے اگر کام کریں گے دن رات، یہاں پر 24 گھنٹے کام ہوگا. رات کو جب آپ گزریں گے تو یہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوں گی اور کام ہو رہا ہوگا، کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوں گے. جس طرح کل میں پاکستان کے سب سے شاندار جو آئی ٹی پارک کا کل میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا، اور ان کو میں نے تاریخ دی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ اس کو مکمل کریں گے، تاکہ ہزاروں بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں گے. اور پاکستان کے لیے یہ آئی ٹی پارک جو ہے یہ ایک منصوبہ ہے جس سے جاگ لگے گی، اور پورے ملک میں ایسے آئی ٹی پارکس پنجاب میں، سندھ میں، کے پی بلوچستان میں بنیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور نہ پیسوں کی کوئی کال ہے اس ہسپتال کے لیے، جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے لیے مہیا کریں گے، تاکہ تاخیر 1 سیکنڈ کی بھی نہ ہو اور مریض کو جلد سے جلد یہاں پر وہ علاج ملے اور وہ شفا یاب ہو. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علی رندھاوا صاحب جو چیئرمین سی ڈی ہیں، جنہوں نے، اور ان کے ہمارے جو منسٹر انٹیریئر ہیں محسن نقوی، جن کے انڈر سی ڈی آتا ہے، انہوں نے فی الفور یہاں پر اس کی زمین کی انتقال کے لیے ایفرٹس کی، اور انہوں نے بہت
برق رفتاری کے ساتھ یہ زمین مہیا کی. علی رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ میں آغا خان فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کر چکا ہوں. اس کے علاوہ یقیناً وزیر خزانہ کا تو شکریہ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے, تو ان کا بھی, اور چودھری امداد بسال کا بھی جو ہمارے سیکرٹری فائنینس ہیں, اور ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے ایس این اقبال صاحب کا, اور اپنے جو سٹاف ہے میرے سیکرٹری اور آج چیمہ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا, ان سب کا میں درجہ بدرجہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی بھرپور انہوں نے معاونت کی اور ہم آج یہ پہلی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں. اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کانٹریکٹس اوارڈ کریں گے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین جدید ترین سہولتیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہوں گی, اور کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب یہاں پر ان کو علاج ملے گا. امیر کو اپنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا اور غریب کو بغیر کسی سوال کے اس کو یہاں پر علاج فری مہیا ہوگا. اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کا اور سیکرٹری محبوب کا, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے, لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے, اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر جو متاثرین ہیں اس زمین کے, میں ان کو ابھی میں نے اپنا پریزنٹیشن لی تھی, وہاں پر 1 ونڈو آپریشن کا انتظام کیا, اور میرے کہے بغیر علی رضا نے انتظام کر دیا ہے. یہ 1 ونڈو آپریشن کیا ہے؟ جب لاہور میں اورنج لائن بنی تھی, اورنج لائن, تو وہاں پر زمین کا معاملہ, کسی کی 3 مرلے کسی کی 6 مرلے, تو وہاں پر اپنا محکمہ مال کے نہیں جی یہ تو فلاں ہے ڈمکاں ہیں. میں نے کہا یہ غریب آدمی ہیں, اپنی پونجی اورنج لائن کے لیے دے رہے ہیں, الٹا آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. ان کو فوراً بٹھائیں, چائے پلائیں. پھر میں نے وہاں پر مرکز قائم کیے, وہاں پر سردی تھی ان دنوں میں, وہاں پر ان کو چائے ملتی تھی, اور 1 دن کے اندر سارا حساب ان کو رقم ادا کی جاتی تھی. اور اگر کہیں کوئی بہت گہرا مسئلہ آتا تو وہ ریونیو ریکارڈ لیتے تھے اور 1-2 دنوں میں 3 دنوں میں اس کا فیصلہ کرتے تھے. اس طرح اورنج لائن کی زمین ہم نے ایکوائر کی تھی. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک بہت انصاف پر مبنی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا. میں نے کہا کہ آپ کو مارکیٹ پرائز دیں گے, جو مارکیٹ قیمت ہے وہ آپ کو دیں گے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ علی رضا صاحب اس سلسلے میں پوری طرح انصاف سے, یہ بہت ایماندار آدمی ہیں, میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ 1 سال کی میں نے جو بات کی ہے یہ ناممکنات میں سے ہے, لیکن نتھنگ از امپاسبل. اگر محنت کریں اور کمر کس لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اپنا راستہ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آج میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں کا نہیں, پاکستان کا نہیں, بلکہ اس پورے خطے کا ایک اور ٹاورز بنیں گے. زمین یعنی ہارزنٹل کم استعمال ہوگی, ورٹیکل ٹاورز بنیں گے, اور ٹاورز کے درمیان باقاعدہ وہ برج ہوں گے, ایک کا ٹاور سے دوسرے ٹاور جانے کے لیے, تیسرے ٹاور کے جانے کے لیے. ہر مرض کا علیحدہ ٹاور ہوگا, اس کے علیحدہ آپریشن تھیٹرز ہوں گے. یعنی انشاءاللہ یہ ایک خواب ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو شرمندہ تعبیر ہم کر کے دکھائیں گے. آپ سب مل کر ہم ملیں گے, کام کریں گے, تو قائد اعظم کی جو ایک اس کی سوچ تھی پاکستان کے لیے, یہ اس کا ایک شاہکار ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پاکستان زور, پاکستان, قائد اعظم.